میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے۔ وہ 4 حرمت والے یعنی عزت والے مہینے کون سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دی۔ ان میں ربیع الاول شامل نہیں۔ دیکھیں، 12 کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور 4 مہینوں کو عزت والا حرمت والا بھی بنا دیا اور بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں ربیع الاول نہیں۔ اب اگر ہم ان 4 مہینوں میں کسی ایک مہینے کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے اسے حرمت والا عزت والا بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ مداخلت کرنے والی بات لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس آیہ مبارکہ میں، یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے باغات میں داخل کرے، اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جو جس کے نیچے سے نہریں بہتی، اور خالدین فیہا، اور وہ اس میں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی، انسان کو جنت مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اور یہ کامیابی کیسے مل رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں جو بات بیان فرمائی وہ بھی قابل غور۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر نافرمانی کرنے لگ جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا، جیسے جنت والوں کو کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا خالدن فیہا، وہ اس جہنم میں، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اتنی واضح بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور بلکہ ایک اور جگہ یوں بھی فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بھی رسول کی لائے ہوئے دین کی مخالفت کرے گا، اس کے مطابق نہیں چلے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے پتہ نہ چل سکا۔ دیکھیں، دنیا میں پتہ نہ بھی ہو قانون کا، پھر بھی خلاف ورزی پر سزا ملتی ہے، پھر بھی معافی نہیں ہے۔ قانون کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ کے ہاں تھوڑی سی رعایت۔
کہ اگر آپ کو قانون کا پتہ نہیں اور آپ سے غلطی ہو گئی تو اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا، لیکن من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ جب ہدایت اس پر واضح ہو گئی اور پھر وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، عام ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چل پڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم زبردستی نہیں روکتے، جانے دیتے ہیں جدھر جانا دیتے، جدھر وہ جاتا ہے، نُوَلِّهِ، ہم پھیر دیتے ہیں اسے، مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرتا ہے، جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، لیکن یاد رکھے نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں، وساءت مصیرا، جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا کیا کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، اور کیا، تاکہ ہمیں جنت میں مل جائے، اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں ہم جنت میں چلے جائیں، اور کیا کیا کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کہیں جہنم میں نہ چلے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کون سا کام اطاعت اور فرما برداری کا ہے اور کون سا کام نافرمانی۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ایک بڑی واضح بات بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیا کرو اور جو اللہ نے رسول بھیجا ہے اس رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب دیکھیں دونوں جگہ اطیعوا اطیعوا ڈبل آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، معلوم ہوا کہ اصل اطاعت ان دونوں کی ہی ہے، اور آگے اور کہہ کر اولی الامر کا بھی ذکر کر دی کہ جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، امیر بنائے جائیں، جو نگران مقرر کیے جائیں، ان کی بھی مانو، لیکن یہاں اطیعوا الگ سے نہیں آیا، کیونکہ یہاں یہ ہے کہ جب تک وہ اولی الامر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دیں تب ان کی مانو، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دیں تو پھر تمہارے ذمہ نہیں ہے ان کا۔ اس وجہ سے اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں جگہ اطیعوا الگ سے کہا، کیونکہ بنیادی اطاعت اللہ اور اس کے رسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، صاحب امر ہے، حاکم ہے، ان کی بھی مان۔ اب ان میں حکمران جو مقرر ہوں وہ بھی شامل ہیں، اور جو امیر بنائے جائیں جماعت کے وہ بھی شامل، کہ آپ ان کی بھی مانیں جب تک اللہ اور اس کی رسول، تاکہ نظم چلتا رہے۔ امیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ اصول ہے کہ کوئی بھی نظم چلانے کے لیے ایک کو بڑا بنانا پڑتا ہے۔ ایک دفتر میں ایک بڑا ہوتا ہے تو دفتر کا نظام صحیح چلتا ہے، ایک صوبے میں ایک بڑا ہوتا ہے تو صوبے کا نظام صحیح چلتا ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک بڑا ہوتا ہے تو اس یونیورسٹی کا نظام صحیح چلتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو اللہ نے جو تم میں صاحب امر، حکمران بنائے ہیں نظام چلانے کے لیے، تو آپ ان کی مانو، کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دیں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جائیں تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی بات ماننا۔ یہ تو عام حکمرانوں کی بات ہے، والدین کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب تک والدین تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دیں ان کی مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا رکھو۔
اچھا سلوک اور برتاؤ کرو، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے تو ان کی بھی نہ مانو، البتہ ان کے ساتھ سلوک اچھا، لیکن ان کی بات ماننا تمہارے ذمہ نہیں، کیونکہ بنیادی چیز اللہ اور اس کا رسول۔ اب اس کے بعد اللہ ایک بات بیان فرماتا ہے، صاف ظاہر ہے اولی الامر میں کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہو سکتا ہے، نہ اللہ میں کوئی اختلاف کرے گا اللہ کی بات پہ، نہ رسول کی بات پہ کوئی اختلاف کرے گا۔ اگر اختلاف ہو سکتا ہے تو اولی الامر میں ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کا حل اسی آیت میں آگے بتا دی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فی شیئن کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اگر نہیں مل رہا تو دیکھو اللہ کے نبی کے فرمان میں کیا ہے، ان دو کی طرف لوٹا دو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، مومن ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے ہی کر۔ جب اللہ اور اس کے رسول پر لوٹاؤ کہ یہ عمل اے اللہ ٹھیک ہے کہ نہیں، قرآن سے پتہ چلے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا، آپ کی احادیث سے پتہ چلے گا، اگر ٹھیک ہے تو کرو، اگر میں اختلاف کر رہا تھا تو مجھے کوئی حق نہیں، جب پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو کرنا ضروری ہے، چاہے میں انکار کر رہا تھا، مجھے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ اور اس کی رسول کی بات کو آگے رکھو، اور اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں نہیں ہے تو باز آ جاؤ، مجھے بھی باز آ جانا چاہیے، اور دوسرا فریق کوئی بھی ہے اس کو بھی باز آ جانا چاہیے۔ تو یہ عمل اللہ نے قرآن مجید میں سمجھا دیا، کوئی اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اور پھر اس کے مطابق دیکھو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا، اگر ایسا کرو گے تو اس کا انجام اللہ کے ہاں بہت بہتر۔ پھر یہ نہ دیکھو میری بےزتی ہو رہی، پھر یہ نہ دیکھو کہ میں اپنے والدین کی کہی ہوئی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، بس جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو میرے بھائیو، انہی متنازع مسائل میں سے ایک مسئلہ عید میلاد النبی کے جشن کا ہے، جشن عید میلاد النبی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منانا ضروری ہے، اور اگر نہیں مناتے تو تم ابلیس کے ساتھی ہو، اور دوسرے کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کے رسول نے کہا، نہ قرآن مجید میں ذکر، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ ائمہ اربعہ نے ایسا کیا، اور نہ ہی بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا، یہ عمل شریعت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اب ادھر کفر کے فتوے اور نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کے فتوے لگانے سے دریغ نہیں کرتے ہم۔ تو میرے بھائیو، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بہت سے مسلمان 12 ربیع الاول کو جشن منانا ضروری سمجھتے، چراغاں کرتے، جھنڈیاں لگاتے، نعت خوانی کی مجلسیں برپا کرتے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کہتے ہیں کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھانا، اور تنقیس کہتے ہیں کسی کو اس کے مرتبے سے گھٹانا، تو غلو کرتے ہیں۔ اسی طرح مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، پھر آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہماری محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ گئے، اب آ گئے۔ یعنی ایک طرف حاضر ناظر کا عقیدہ کہ ہر جگہ موجود ہے، اور دوسری طرف ابھی نہیں تھے، ہم بیٹھے تھے، اب آ گئے ہیں، ہم کھڑے ہو گئے، آپ کے اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ افسوس کہ نالین مبارک کی چھنڈیاں لگا کر آپ کی آمد کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی چھنڈیاں لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے جشن منایا جاتا ہے۔ یعنی مجھے بتائیں، کیا یہ عزت دینا ہے یا آپ کی توہین کرنا ہے؟ دیکھیں، کسی کے آنے پر جوتے لٹکا دیے جائیں تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے؟ اور افسوس، ہر سال شیطان نئے نئے طریقے سکھاتا ہے۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ کیک کاٹے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر کیک سے پھر انہیں چھریوں سے کاٹا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا کر پھر انہیں چھریوں سے کاٹا جاتا ہے، اور پوری مسجد نبوی کھا لی جاتی۔ کیا دین ہے؟ کیا شیطان نے گمراہی کے غلط راستے پر ہم لوگوں کو لگا دیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کبھی جہالت ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہی خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، معتبر ائمہ دین، ان سے بھی کوئی ثابت نہیں۔ یہ دراصل بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جسے نیکی سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، نیکی سمجھ کر دین میں شامل کر لی جائے، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہ، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور یہی بدعت، کیونکہ اسے نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، پہلے جب انہیں کہا گیا کہ یہ کیسی عید ہے، عید پہ تو نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بتائیں، دونوں میں جا کر نماز پڑھنے کا فرمایا۔ اب انہوں نے کچھ 10-12 سال سے نماز بھی شروع کر دی ہے، عید میلاد النبی، یعنی ترقی۔ کسی نے کہا نا، بدعت بانج نہیں ہوتی، اس کی آگے میں اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب نماز بھی پڑھی جانے لگ گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں، دیکھیں، عیسائی میلاد مناتے ہیں، ہم مسلمان بھی میلاد مناتے ہیں، اور عیسائی جو ہے میلاد کو عید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مسلمان اب میلاد کے دن کو عید کہنا شروع ہو گئے۔
عیسائی اپنے گھروں اور اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو ہمارے مسلمان میں بھی یہی عمل شروع کر دیا۔ عیسائی ڈھول بجا کر دھمال کر کے خوشی کا جشن مناتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ عیسائی پیدائش پر، اپنے نبی کی پیدائش پر کیک کاٹتے، تو ہمارے ہاں بھی کیک کاٹنے شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دراصل عیسائیوں کو دیکھا دیکھی ہمارے ہاں یہ بدعت رائج ہو گئی۔ سب سے پہلے اس بدعت کو رائج کرنے والا عراق کا بادشاہ مظفر الدین تھا، جس نے یہ بدعت ایجاد کی، اور 604 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال بعد، 600 سال بعد، مجھے خود بتائیں، جو دین اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا، تو 600 سال بعد اگر کوئی کام شروع ہوتا ہے تو وہ دین ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 600 سال بعد اس بادشاہ نے یہ کام شروع کیا اور بے دریغ خرچ کیا، آلات موسیقی کے ساتھ گانے والوں اور ناچنے والوں کو وہ جمع کرتا تھا اور خود بھی ناچتا تھا۔ اب جب بادشاہ ساتھ ہو تو عوام تو ساتھ ہو ہی جاتے ہیں۔ لکڑی کے 20 عالی شان کبے بنواتا تھا ہر سال، اور ہر کبے میں ایک گانے والوں کی جماعت کو بٹھاتا، وہ گانے گاتے، بعد میں اونٹ، گائیں، بکریاں ذبح کر کے محفل اور مجلس والوں کو کھلاتا، اور اس کے جواز کا جو فتویٰ ہے وہ اس وقت مل جاتے ہیں، عالم، بکاؤ عالم مل جاتے ہیں، ہر دور میں مل جاتے ہیں، ہر حکمران کو مل جاتے ہیں۔ ابو الخطاب عمر بن الحسن نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ ایک کتاب لکھ دی اس کی تائید میں، جس کے بدلے میں اسے 1000 اشرفیاں انعام میں ملی۔ اللہ اکبر! تو یہ بدعت اس نے ایجاد کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا، اتباع کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعات کی طرف مت جاؤ۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا، ہر وہ نیکی کا کام جو صحابہ نے نہیں کیا اسے مت کرو، ہر وہ نیکی کا کام جو صحابہ نے نہیں کیا اسے مت کرو۔ میرے بھائیوں، 3 باتیں ہیں، 3 اصول ہیں جن پر پوری امت متفق، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں پہلا اصول ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ جب یہ آیت اتری، اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھ کر سنا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تم پر اپنی دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ہاں یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی تھی، عرفات میں اور جمعے کے دن، تو وہ بھی ہمارے لیے عید ہی ہے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہودی بھی دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت جانتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمان دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت نہیں جانتے، بدعات شامل کرتے ہیں دین، یعنی دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت یہودی بھی جانتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدعات ہر روز شامل کی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات کہ دین مکمل ہے، سب متفق ہے۔ تو جو مکمل دین ہے، کیا اس میں عید میلاد النبی جس طریقے سے ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، آپ یقین جانیں میں مجلسیں کبھی کبھی دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، فون پر دیکھنے کا کچھ کلپ، حیرانی ہوتی ہے۔ صحابہ سے بھی ثابت کیا جاتا ہے، اللہ میلاد مناتا ہے کہا جاتا ہے، رسول اللہ سے ثابت کیا جاتا ہے، صحابہ سے ثابت کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، لہذا یہ دین۔ تو میرے بھائیوں، میں اب گہرائی میں نہیں جانتا، آپ بھی دیکھتے سنتے رہتے، لیکن دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، پوچھا آپ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ کہتے جی ہم اللہ نے آپ کو ہمارے لیے مہربانی بنا کر بھیجا، ہم جمع ہوئے ہیں، غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو لو جی یہ میلاد منا رہے تھے، یہ صحابہ میلاد منا رہے تھے۔ یعنی اس طرح کی دلیلیں کہ جس کی یعنی کوئی عقل مند آدمی مان ہی نہیں سکتا، تو یہ ہمارے ہاں عام ہے، حالانکہ دین مکمل ہو۔ دوسرا وہ اصول جس پر سب متفق ہیں، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی خبر پہنچا دی، ہر خیر کا حکم دے دیا۔ تو یہ اگر خیر ہے، کیا اس کا حکم دیا؟ اگر دیا تو کہاں ہے؟ یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، میں نے ہر وہ بات جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، اور تمہیں اللہ دوزخ سے دور کرنے والی، اِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا کہ یہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا، اور میں نے کوئی بھی چیز یقربکم الی النار جو تمہیں آگ کی طرف قریب کرے، آگ کے قریب کرے، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اللہ سے دور کرنے والی ہوں، إِلَّا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ، مگر یہ کہ میں نے آپ کو اس سے روک دیا۔ اب دلیل کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے روکا عید میلاد النبی نہ مناؤ۔ وہ بھائی روکا اس بات سے جاتا ہے جو ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس سے روکا جاتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور میں آپ سے کہوں مت بیٹھو، یا میں آپ کو کچھ کرنے کا کچھ نہ کرنے کا حکم دوں اور وہ ہو ہی نہ رہا ہو، مت پیو، آپ سوئے ہوئے ہیں اور میں کہوں مت پیو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے اگر یہ عمل ہوتا تو یقیناً آپ روک دیتے۔ تو یہ اس طرح کی دلیلیں دے دے کر عوام الناس جو جاہل ہیں ان کو غلطی پر لگایا جاتا ہے، خود بھی جہنم میں جانے کا عمل اور دوسروں کو بھی لے جانے کا۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے، الفاظ ہیں ذلو، جو خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَذَلُّ، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ یہ اب قیامت کا قریب تو ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علماء کے فتووں سے بچا کے رکھے۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جو بھی اسلام میں کوئی بدعت رائج کرتا ہے، یراہا حسنتا، وہ سمجھتا ہے یہ بہت اچھا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے خیانت کی ہے پیغام پہنچانے میں، کہ انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ عید میلاد النبی بھی منانی ہے، ہم اب منا رہے ہیں، اب ہمیں بتایا گیا ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ بدعت کو رائج کرتا ہے، وہ گویا سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں، پیغام اللہ کا پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ بات بالکل واضح بات ہے، اور فرمایا یاد رکھو لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولہ، امت کا آخری حصہ، اس کی اصلاح بھی، آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ یہ بات۔ اور فرمایا لم یکن یومئذ دینا ولا یکون اليوم دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا تو وہ آج بھی آخری امت میں بھی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یعنی بالکل واضح حضرت امام مالک نے یہ بات بیان فرما دی۔ دو باتیں میں نے ابھی تک، دو اصول بتائے، ایک کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات، اس میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی بات پہنچا دی، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ خیر اگر ہے تو یہ بات پہنچائی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، نیکی کرنے والا۔ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے آپ کی عبادت کیسے تھی، گھر والوں سے پوچھو، آپ کو بتایا گیا، ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو وہ تو کم عبادت کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، تو ہم تو گنہگار ہیں۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ قیام اللیل کرتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی کے جنجال میں نہیں پھنسوں گا، بچے ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، میں دین پہ عمل کروں گا، شادی نہیں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے 3 لوگ آئے تھے، تو آپ نے ان کو بلوایا، تو آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم، سنو، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، سب سے زیادہ تقوی میں ہوں تمہاری نسبت. میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، ایک سے زیادہ عورتوں سے میں نے شادی بھی کی ہے. یاد رکھو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مجھ سے نہیں، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں جو میری سنت سے بے رغبتی کرے. تو ان تینوں کو یہ بات سمجھا دی کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول فرمائے. اپنی مرضی سے تم فیصلے کر لو، چاہے اچھا کام ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے تھے کئی دفعہ، اور کئی دفعہ ساری رات سے مراد رات کا اکثر حصہ، لیکن کبھی سوتے بھی تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے، اس لیے ہمیں ان تین اصولوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول کی شریعت میں اللہ نے بیان فرما دی، اس کے رسول نے بیان فرما دی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی دین، وہی شریعت، اور جو اس سے بے رغبتی کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر، ہاں جی، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اس طرح کے شعر بنائے ہوئے. تو بہت اور بھی چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے فریاد رسی کی جاتی ہے کہ ہماری فریاد سنیے یا رسول اللہ. اسی طرح مدد طلب کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عالم الغیب سمجھا جاتا ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں، مختار کل کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ سراسر شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، یہی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی، تو اس لیے اس کام سے بچو. اور ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے بڑھا چڑھا کر ایسے پیش نہ کیا کرو جیسے عیسی بن مریم کو نصارہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ، کہو اللہ کا بندہ ہوں بس. ورسولہ، اور اس کا رسول، اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. اور آج ہمارے ہاں رسول مانتے ہیں، بندہ ماننے کے لیے تیار، اور کہتے ہیں نبی کی توہین ہے کہ نبی کو امی کہا جائے. اب دیکھیں آپ، جب کوئی پڑھے لکھے گا اس کا کوئی استاد ہوگا، جب استاد ہوگا تو مرتبہ استاد کا زیادہ ہوتا ہے یا طالب علم کا؟ طالب علم کا نہیں، استاد کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کسی سے پڑھوایا نہیں ہے، اس لیے امی رکھا ہے تاکہ نبی کی شان ان کے استاد ہونے کی وجہ سے کم نہ ہو جائے. اللہ خود نبی کا استاد، یہ وجہ ہے نبی کے امی ہونے کی.
وگرنہ میرا جو استاد ہے میری قدر و قیمت اس سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی، چاہے میں کتنا لائق ہو جاؤں اس سے زیادہ، لیکن عزت اور احترام میں پیچھے اور وہ آگے، میرا استاد ہے۔ تو اللہ نے نبی کا کوئی استاد رکھا ہی نہیں تاکہ نبی کی شان اونچی رہے۔ تو ہم دنیا میں اگر کوئی ان پڑھ ہے تو یہ اس کی شان میں کمی کی بات ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے تو یہ ان کی شان میں اضافے کی بات ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، میں اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔